اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور حضرت امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تعلیمات پر عمل کرنا، امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقصد کو مکمل کرنے میں حضرت کے ساتھ قدم بڑھانا اور ان کی سیرت و تعلیمات جو ان کے آباء و اجداد کی سیرت و تعلیمات ہیں انہیں آگے پھیلانا، ان کو نشر کرنا، لوگوں کے دلوں میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کو ایجاد کرنا، محبت کی حرارت کو شعلہ ور کرنا اور انہیں خداوند متعال کی جانب ہدایت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ لہذا عزیزان محترم، حضرت امام زماں کے القاب کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ آج امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ایک ایسے لقب کا ذکر کریں گے جو صرف امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لقب کا مصداق انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں ہے، اوصیاء میں سے کوئی وصی نہیں ہے۔ یہ لقب مخصوص ہے حضرت امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ کیوں؟ چونکہ امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی اس دنیا میں وہ واحد ہستی ہیں جنہیں خاتم الاوصیاء کا اعزاز حاصل ہے، خاتم الائمہ کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اللہ کے اولیاء میں آخری ولی اللہ الکامل امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ تمام انبیاء کے اوصیاء اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء کی فہرست میں آخری وصی، آخری جانشین، آخری حجت الہی ہونے کا اعزاز حضرت امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو حاصل ہے۔ لہذا خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ امام زماں کو یہ لقب مبارک کس نے دیا؟ اگر ہم تلاش کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے یہ کلمہ نظر آتا ہے۔ غالباً مباہلے کا وقت ہے کہ اس مطلب کو روضۃ الواعظین میں فتال نیشاپوری نے صفحہ 97 پر ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں، معاشر الناس انی النبی، اے لوگوں کے گروہ سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی ابن ابی طالب میرے وصی ہیں، الا ان خاتم الائمہ منا القائم مہدی، آگاہ رہو کہ خاتم الائمہ ہم میں سے ہیں کہ جو قائم ہوں گے، جو قیام کریں گے اور وہ مہدی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لقب کو حضرت امام حسن عسکری کے لبھائے مبارک سے سننے میں ملتا ہے اور کتابوں میں نظر آتا ہے۔ مرحوم شیخ حر عاملی اپنی کتاب اثبات الہدیٰ میں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 128 ہے اور حدیث نمبر 324 کے تحت اس حدیث میں امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس مخصوص لقب کو نقل فرماتے ہیں
کہ اسماعیل نوبختی کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے فرزند یعنی امام مہدی، امام صاحب الزمان، انہیں وضو کروانے میں مدد کر رہے ہیں، انہیں وضو کروا رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرزند کو مخاطب قرار دے کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ ابشر یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ فانت صاحب الزمان، آپ ہی صاحب الزمان ہیں۔ وانت المہدی، اور آپ ہی مہدی ہیں۔ وانت حجت اللہ فی ارضہ، آپ زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ وانت خاتم الاوصیاء الائمۃ الطاہرین، اور آپ خاتم الاوصیاء ہیں ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں۔ بس یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امام حسن عسکری اپنے اس لخت جگر، اس آخری فرزند اور اس آخری حجت الہی کو خاتم الاوصیاء کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ بس پہلی حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں خاتم الائمہ امام زمان کو مخاطب قرار دیا گیا، یہاں امام حسن عسکری خاتم الاوصیاء کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث کے آغاز میں بھی ایک نقطہ موجود ہے، ابشر یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ شیعیان حیدر کرار 9 ربیع الاول کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تاج پوشی کا جشن مناتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ان کے والد کا پرسہ دینا چاہیے کہ والد کا کل انتقال ہوا ہے۔ 8 کو امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی، تو امام عسکری کی شہادت کے فوراً بعد امام صاحب الزمان کی تاج پوشی ہے اور امام صاحب الزمان کی امامت کا آغاز ہے۔ اگر معیار یہی ہے کہ ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام کو مبارکباد دینی ہے، تو ہم کربلا میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہیں کہ مولا آپ کو مبارک ہو، آپ امام وقت بن گئے ہیں، آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی اور اب آپ امام وقت ہیں۔ تو امام زین العابدین کو مبارکباد کیوں نہیں دی جاتی؟ امام محمد باقر کو کیوں نہیں دی جاتی؟ امام جعفر صادق کو کیوں نہیں دی جاتی جب ان کے والد بزرگوار کی شہادت ہوئی؟ صرف امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہی کو مبارکباد کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں غم نہیں منایا جاتا امام حسن عسکری کا؟ یا اس قسم کے بعض لوگ سوالات ان کے اذہان میں جنم لیتے ہیں کہ ہمیں 9 ربیع الاول کو جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ ہمیں غم منانا چاہیے۔ عزیزان محترم، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ حقیقت ہیں، وہ ہستی ہیں جس کا تمام انبیاء کو انتظار ہے، جس کا تمام اوصیاء کو انتظار ہے کہ وہ وقت مخصوص آئے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اس دنیا میں ظاہر کیا جائے اور امام زمان اس دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے۔ امام زمان اس دنیا میں عالمی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھے، اللہ کا نظام اس دنیا میں رائج ہو، اللہ کے نظام کا بول بالا ہو، تمام لوگ بنین و بشر اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اللہ کا دم بھرنے والے ہوں، اللہ سے عقیدت کا اظہار کرنے والے ہوں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ کے عاشق ہوں، اللہ کے چاہنے والے ہوں۔ لہٰذا اس مولود کا سب کو انتظار رہا ہے۔ لہٰذا اس روایت کے آغاز میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسن عسکری ان لمحات میں جو ان کے آخری لمحات ہیں اپنے فرزند کو کہہ رہے ہیں کہ ابشر یا بنیا، بیٹا آپ کو مبارک ہو، فانت صاحب الزمان، اب آپ صاحب الزمان ہیں، اب آپ مہدی ہیں،
اب اس زمین پر آپ حجت ہیں، آپ خاتم الاوصیاء ہیں، آپ خاتم الائمہ ہیں، آپ ہی نے اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام رائج کرنا ہے، آپ نے اس دنیا میں عدل کا بول بالا کرنا ہے، آپ نے عالمی اسلامی حکومت کا قیام کرنا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ہر امام کو انتظار ہے۔ لہذا اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر ہونے والے مظالم کے منتقم کی حیثیت سے بھی امام زمان کو مد نظر رکھا جائے، تو چونکہ امام نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، تو جتنا بھی تاریخ بشریت میں ظلم ہوا ہے، ہر ظالم کو اس کے سزا اس کو دینا، اسے انتقام تک پہنچانا، اسے جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینا، یہ عدالت واقعی کا مصداق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہستی ہے۔ لہذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی میلاد پر جو ہے وہ جشن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، چونکہ تمام ائمہ معصومین کو اس مولود کا انتظار ہے۔ لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں انہیں درک کر لیتا تو اپنی تمام زندگی میں ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایسے کلمات نقل ہوئے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایسے کلمات نقل ہوئے ہیں۔ یعنی ائمہ معصومین کو صاحب الزمان کا انتظار ہے کہ صاحب الزمان کو اگر درک کر لیا جائے تو حسین ابن علی جیسا امام کہتا ہے کہ میں اپنے اس آخری بیٹے کی خدمت میں اپنی ساری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اپنے اس فرزند کی زندگی، اپنی تمام زندگی ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس امام زمان اس مولود کو، اس ہستی کو، اس منجی کو کہتے ہیں کہ جس کا سب کو انتظار ہے۔ لہٰذا وہ لمحات کے جس میں اس منجی کی امامت کا آغاز ہوا، گویا کہ سب کے لیے خوشی اور مسرت کا آغاز ہو گیا کہ اب وہ ہستی اس دنیا میں آ چکی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کے اس وقت مخصوص کا انتظار ہے تمام لوگوں کو کہ جب وہ ظہور کریں گے اور اس دنیا میں عالمی اسلامی حکومت عدل و انصاف پر مشتمل حکومت کا قیام کریں گے۔ پھر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہی لقب خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ اس کے بارے میں خود حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعماء جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 441 ہے، اور حدیث نمبر 12 کے تحت اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جو ظاہراً ابو نصر یا ابو نصیر سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ قال، یہ راوی کہتا ہے کہ دخلت علی صاحب الزمان فقال، میں صاحب الزمان کی خدمت میں جاتا ہوں تو وہ مجھے مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ علیہ بالصندل الاحمر فاتیتہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے سرخ صندل کی لکڑی لے کر آؤ، کہ ظاہراً یہ لکڑی خوشبو کرتی ہے، اسے جلایا جائے تو اس سے ماحول جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابو نصر کہتا ہے فاتیتہ بہ، میں وہ لکڑی لے کر آتا ہوں اور امام کی خدمت میں تقدیم کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ ثم قال اتعرفنی، وہ مجھ سے مخاطب قرار دے کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قلت نعم، تو میں نے ان سے کہا جی ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا من انا، بتاؤ میں کون ہوں، اگر تم مجھے پہچانتے ہو تو میرا تعارف کرواؤ۔ تو میں نے ان سے عرض کیا فقلت انت سیدی وابن سیدی، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے مولا ہیں اور میرے مولا کے بیٹے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ فقال لیس ان ھذا سألتک، میں آپ سے یہ اپنے نسبی تعارف کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنی حقیقت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ قال طریف، یہ راوی طریف ابو نصر کہتا ہے فقلت، میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا جعلنی اللہ فداک فتبین علی، میں نے کہا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، قربان کر دے،
مجھے آپ ہی بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں امام اپنا تعارف کرا رہے، فقال، ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم الاوصیاء، میں خاتم الاوصیاء ہوں، وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء، اللہ تبارک و تعالی میرے طفیل بلاؤں کو برطرف کرے گا، ان اہلی و شیعتی، میرے اہل سے اور میرے شیعوں سے اللہ بلاؤں کو برطرف کرے گا۔ پس حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مخصوص القاب میں سے ایک لقب خاتم الائمہ اور خاتم الاوصیاء ہے، یعنی اللہ کی آخری حجت، رسول خدا کے اوصیاء کی فہرست میں آخری وصی، ائمہ کی فہرست میں آخری امام حضرت مہدی موعود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔